بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 8 اور پاکستان بن گیا کا خلاصہ، یعنی ہمیشہ کی طرح میں آپ کو پہلے ریڈنگ کرواتا ہوں، دین اس کے بعد خلاصے کے اہم نکات جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس سے فائدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خلاصے کو آپ کو رٹنا نہیں پڑتا، یعنی آپ ایک دفعہ ریڈنگ کر لیتے ہیں چیپٹر کی اور دین اس کے بعد آپ خلاصے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی کروں گا کہ چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے نا آپ تک جو ہے نا پہنچتا رہے اور ہمیں بھی موٹیویشن رہتی ہے، اور کنٹینٹ کو تیار کرنے کے اندر جو ہے وہ ہم یعنی کہ میں ایک موٹیویشن کا جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی طرف سے۔ جب آپ کو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے تو آپ موٹیویٹ رہتے ہیں اور آپ کنٹینٹ کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ چونکہ ہم سب سبجیکٹ تیار کر رہے ہیں، نہ صرف اردو، اس کے بعد کیمسٹری، فزکس، میتھ، انگلش، اسلامیہ، ترجمہ القرآن، تو اس کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے، موٹیویشن ریکوائرڈ ہے، تو آپ کی طرف سے جو ہے نا یہ ایک پے بیک ہوتا ہے، سمجھ لیجیے۔ ہم چلتے ہیں، اچھا سیدھا جانے سے پہلے میں نے ہمیشہ کی طرح یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو یعنی اس ویڈیو سے پہلے اس کی جو ریڈنگ میں نے کروائی ہے، جہاں پر یہ میں نے سارے الفاظ کے معنی میں نے آپ لوگوں کو کروائے اور ریڈنگ کروائی، اور میں نے پورا خلاصے کا تھیم آپ کو سمجھا دیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ خلاصے کے میں پوائنٹس کرواؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی ایزیلی، تو اس لیے ریڈنگ ایک دفعہ کر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو بس دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ اس ویڈیو کے اندر میں دو چیزیں کرواؤں گا، ایک تو میں اس کے خلاصے کے اہم نکات، پھر سیاق و سباق بھی۔ اور سیاق و سباق جو بچے فرسٹ ایئر کے اندر نئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس تشریح کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک فار ایگزامپل ایک پیراگراف آئے گا کہ اس کی آپ تشریح کر دیں سیاق و سباق کے حوالے سے، تو آپ نے سیاق و سباق بھی لکھنا ہوگا۔ یہ حوالہ متن ہے، اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور سیاق و سباق 3 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو سیاق کا مطلب ہوتا ہے اس پرٹیکولر پیراگراف سے پہلے کیا بیان ہوا، اور سباق کا مطلب ہے اس سے بعد۔ میں نے ایک ایسا سیاق و سباق بنا دیا ہے کہ اگر اس چیپٹر کے اندر سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے گا، یہ سیاق و سباق بیچ میں ایڈجسٹ ہو جائے گا ایزیلی۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، خلاصہ سبق کا عنوان اور پاکستان بن گیا، مصنفہ کون ہے اس کی؟ ختیجہ مستور۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پاکستان بن گیا پنجاب میں قتل و غارت۔ اب دیکھیے میں نے اس کو آپ کو لیبوریٹ بھی کر کے بتاؤں گا۔ پاکستان بن گیا اور تمام مسلم لیگ کے لوگ پاکستان چلے گئے، لیکن پنجاب میں فساد کھڑا ہو گیا، ہندو مسلم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اس قدر قتل و غارت تھی جو خبریں آتی بڑے چچا اس صدمے میں ہونا اور ہندو مسلم فساد نے بیمار کر دیا۔ بڑے چچا جب یہ خبریں سنتے کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو ان سے یہ برداشت نہ ہوتا۔ وہ کہتے کہ یہ تو وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کی عزتوں کے لیے اپنی جان دے دیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے اس طرح پیار محبت تھی جیسے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہوئے 2 اولادیں۔ تو پھر ایسا کیا ہوا، ایسا کیا ہو گیا کہ جو ہے نا وہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے؟ عالیہ کا انہیں تسلی دینا، عالیہ ان کے سر کو سہلاتی اور ان کو تسلی دیتی کہ بڑے چچا آپ آرام کیجئے، لیکن بڑے چچا کی زندگی جو تھی نا وہ اس طرح ہو چکی تھی کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہ لگتا تھا کہ یہ ایسے حالات کیوں ہو گئے۔ بڑی چچی کا بیٹے شکیل کے لیے فکر مند ہونا، بڑی چچی کا بیٹا شکیل، چھوٹا بیٹا شکیل جو کہ بمبئی میں تھا، بڑی چچی کو جب پتہ لگا کہ بمبئی میں بھی فسادات شروع ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے نا آہیں بڑھتیں اور بار بار جمیل بھیا سے کہتی ہیں دیکھ لو جمیل تمہارا پاکستان تو بن گیا لیکن میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ جمیل بھیا انہیں تسلی تو دیتے لیکن اندر سے وہ بھی جانتے تھے کہ حالات بہتر نہیں ہیں۔ اب یہ 4 پوائنٹ ہم نے لکھ لیے۔ بڑی چچی کا، بڑے چچا نے صدمے میں ہندو مسلم فساد نے بیمار کر دیا، عالیہ کا انہیں تسلی دینا۔ اب میں نے 4 پوائنٹ بیان کیے ہیں، یہ آلموسٹ آدھا پیج ہو چکا ہے ہمارا۔ اب آ جائیے 5th پوائنٹ پر، چھوٹی چچی کے بھائی کا خط آنا اور پاکستان چلنے کی دعوت، 5واں پوائنٹ۔ انہی دنوں چھوٹی چچی کے بھائی کا تار آیا یعنی خط آیا اور انہوں نے چھوٹی چچی کو پاکستان جانے کی دعوت دی اور کہا کہ میں نے اپنی خدمات پاکستان کے لیے دی، یعنی خدمات کا مطلب ہے کوئی گورنمنٹ ملازم ہوں گے وہ، میں نے اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر دی ہیں، یہ دیکھو، اور آپ نے چلنا ہے تو جلد ہی آ جائیے۔ بھائی چھوٹی چچی کو تو جو ہے نا خوشی سے ان کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، فوراً کہا کہ جمیل خط بھجوا دو، میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے ماں جائے کے ساتھ جاؤں گی، بھلا اپنے بھائی کو بھی کوئی اکیلا چھوڑ سکتا ہے، اور اپنا وطن ہوگا میں وہاں پر جاؤں گی۔ لیکن یہ کہنے کے بعد نا ان کا خوشی کے ساتھ ان کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ چھوٹی چچی کا خوشی سے پاگل ہو جانا، وہی چھوٹی چچی جو ہے نا وہ خوشی کے اندر جو ہے وہ
ان کو سمجھ ہی نہ لگ رہی تھی، یعنی وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی، پھولے نہ سما رہی تھیں۔ جمیل بھیا کا انہیں جانے سے منع کرنا۔ جمیل بھیا نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے چچی آپ وہاں پر کیوں جائیں گی؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دوں گا، وہاں پر آپ کا ہے ہی کون؟ جمیل نے یہ بات کرتے ہوئے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے نظریں چرا لیں، چونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، اماں ضدی ہیں اور وہ یہ اپنا معاملہ منوا کر ہی رہیں گی۔ عالیہ کا اس خبر سے عالیہ غم زدہ ہو گئی جب اس کو یہ خبر، وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ عالیہ کا چاہا کہ وہ چیخ کر اعلان کرے وہ نہیں جائے گی، وہ نہیں جا سکتی، اسے کوئی نہیں لے جا سکتا، مگر اس کے گلے میں تو سینکڑوں کانٹے پڑ گئے تھے، وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکتی تھی۔ اچھا یہ پوائنٹ ہو گیا جمیل بھیا کا خط بھجوا دینا۔ آخر کار جمیل بھیا نے خط بھجوانے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے اور بڑی چچی جو ہے نا وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں، اور اماں نے جب پوچھا کہ واقعی دلہن تم یعنی اس کی جمیل بھیا کی جو والدہ تھی نا، جو عالیہ کی تائی تھیں، جو کہ بڑی چچی تھیں، انہوں نے کہا عالیہ جمیل اس کے چھوٹی چچی سے کہ کیا تم واقعی چلی جاؤ گی؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ ہاں میں ضرور جاؤں گی، چونکہ میں اپنے گھر اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہاں پر ہمارا کوئی نہیں ہے۔ بڑے چچا کو پاکستان جانے کا علم ہوا اور انہیں انہوں نے غصہ کیا۔ بڑے چچا جو کہنے کے لیے بائٹ صحن میں آئے تھے، جب انہوں نے سنا کہ پاکستان، تو کہنے لگے کون پاکستان جا رہا ہے؟ میرے زندہ ہوتے ہوئے کوئی پاکستان جانے کی جرت نہیں کر سکتا، یہ ہمارا وطن ہے، ہم نے یہاں اتنی قربانیاں دیں اور جب اب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو ہم یہاں سے چلے جائیں؟ یہ دیکھو نا، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اب ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ اب تو ہمارے عیش کا وقت ہے۔ بڑے چچا جوش میں آ گئے۔ چھوٹی چچی نے کہا آپ بڑے حقدار بن کر آگے، آپ ہیں ہی کون؟ آپ کی وجہ سے تو میرا شوہر بھی چلا گیا، میری بیٹی یتیم ہو گئی، آپ نے کبھی نہ کھلایا نہ پلایا، اب حقدار بننے کے لیے آگے۔ چھوٹی چچی غصہ کرنے لگی۔ بڑے چچا خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ چھوٹی چچی کا ان سے جھگڑنا، یہی وہ جو باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو۔ چھوٹی چچی غصہ کرنے لگی اور ان کو برا بھلا کہنے لگی۔ عالیہ کا ناراض ہونا، عالیہ ناراض ہوئی اور کہنے لگی اماں میں اپنے بڑے چچا سے اسی طرح محبت اور پیار کرتی ہوں کہ جس طرح میں اپنے والد سے کرتی تھی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان سے اس طرح بات کریں۔ اس کے بعد عالیہ بڑے چچا کے کمرے میں آ گئی اور بڑے چچا نے کہا بیٹی تم واقعی چلی جاؤ گی؟ تو عالیہ نے کہا بڑے چچا آپ تو جانتے ہیں اماں کو، اب وہ اس عمر میں ان کو اکیلی کیسے چھوڑ سکتی ہوں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ تو بڑے چچا نے کہا بیٹی تم کیوں پریشان ہوتی ہو، اب تو حالات بہتر ہونے والے ہیں، مجھے جو ہے نا حکومت کی طرف سے جو ہے امداد بھی ملے گی، اس کے بعد دکانوں کے کرائے بھی بحال ہو جائیں گے، تم ایم اے میں داخلہ کیوں نہ لے لیتی، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، میں جلد ہی بجلی کا کنیکشن بھی بحال کروا لوں گا، تم مت جاؤ یہاں سے۔ تو عالیہ نے دل ہی دل میں بڑے چچا کے لیے دکھی ہوئے کہا کہ چچا میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خواب کو پورا کرے اور اللہ آپ کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب کریے۔ دیکھیں خدا آپ کے سارے سہانے خواب پورے کرے، وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ جمیل بھیا کا عالیہ سے گلہ کرنا۔ جمیل بھیا خط دے کر واپس آ گئے اور عالیہ خاموشی سے چھت پر چلی گئی۔ وہ وہاں پر ٹہل رہی تھی، اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو جمیل بھیا کھڑے تھے۔ جمیل بھیا نے اس سے گلہ کیا کہ کیا تم واقعی چلی جاؤ گی، کیا تم اپنے تمام وعدوں کو بھلا دو گی؟ تو عالیہ نے خاموشی اختیار کی کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہ۔ عالیہ خاموش رہی اور جمیل بھیا یہ کہہ کر چلے گئے۔ عالیہ کو لگا کہ وہ ساری زندگی یہاں بڑی کھڑی رہے گی۔ اس نے سوچا کہ شاید میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ سوچنے کے بعد وہ اپنی سہیلی چھمی کو خط لکھنے بیٹھ گئی، چونکہ اسے یہاں سے جانے کی اطلاع بھی تو دینی تھی۔ تو یہ دیکھیے یہ ہمارا خلاصہ کنکلیوڈ میں نے کر دیا، جسٹ 14 پوائنٹ ہیں۔ 14 پوائنٹ بس آپ نے اپنے ہاتھ میں کیے، اس کے بعد آپ کو کنٹینٹ کو سٹفڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے دماغوں کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے سیاق و سباق۔ اچھا جی آپ پوچھیں گے جی کوئی سیاق و سباق کوئی نئی چیز ہے؟ بالکل بھی نئی چیز نہیں ہے۔ انہی پوائنٹس کو جو میں نے علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے تھے ایک پیراگراف کی فارم میں نے لکھ دی، یہی ہمارا سیاق و سباق ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا بہترین قسم کا ہوگا کہ آپ کو ایکسٹرا کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ حوالہ متن وہی ہے اور پاکستان بن گیا ختیجہ مستور۔ دیکھیں
وہی خلاصے کے پوائنٹ ہے، یہی سیاق و سباق ہے۔ پاکستان بن گیا لیکن ہر طرح قتل و غارت تھی۔ بڑے چچا ان حالات سے بہت غمزدہ تھے۔ عالیہ انہیں دلاسا دیتی، چھوٹی چچی کے بھائی نے انہیں پاکستان چلنے کی دعوت دی۔ جمیل بھیا نے انہیں نہ جانے کا کہا لیکن چچی نے انکار کر دیا۔ جمیل بھیا نے خط بھجوا آئے۔ بڑے چچا نے بھی پاکستان جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا لیکن چھوٹی چچی نے ان سے لڑائی کی۔ عالیہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانے پر مجبور تھی۔ جمیل بھیا نے اس سے گلہ کیا کہ وہ پاکستان رہ پائے گی لیکن عالیہ نے خاموشی اختیار کی اور سہیلی کو خط لکھنے لگی۔ اب آپ دیکھیے، جس بندے نے سب سے پہلے 3 چیزیں ہم نے نا، جب بھی ہم پیراگراف ہم نے کوئی بھی سبق سٹارٹ کرنا ہے ہم نے 3 چیزیں کرنی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے اس کا ریڈنگ کر لی، مشکل الفاظ کے معنی ہم نے دیکھ لی تاکہ ہمارے لیے ریڈنگ آسان ہو جائے سمجھنے کے اندر۔ پھر ہم نے اس کا جو ہے نا وہ اس کی مشق ہم نے ختم کی ایک ویڈیو کے اندر، اور اسی میں MCQs بھی میں نے کروا دیے۔ اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر ہم نے کیا کیا، وہ جو ریڈنگ کی ہوئی تھی اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے کچھ پوائنٹ نکالے اور ہم نے خلاصے کو کنسٹرکٹ کر لیا، ہم نے اس کو رٹا نہیں مارا، اور انہی پوائنٹس کی مدد سے ہم نے ایک خوبصورت سا سیاق و سباق بھی آپ کے لیے بنا۔ اس طرح سے آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا آپ کا سلیبس آپ کی گرپ میں رہے گا۔ اردو مارکس 100 نمبر کا ہے، اور اردو چیپٹر جو اردو کا سبجیکٹ جو ہے، تو اردو کا سبجیکٹ، انگلش کا سبجیکٹ، اسلامیات کا سبجیکٹ، ترجمہ القرآن کا سبجیکٹ، یہ 4 سبجیکٹ ایسے ہیں جو ڈفرینس کریٹ کر دیں گے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں مطلب اس میرے چینل کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ لازمی وہ کنٹینٹ ملے گا کہ جو آپ کے لیے آگے بورڈ کی ایگزامینیشن، ایون کہ جو آپ کی کالجز کی ایگزامینیشن ہوں گے اس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ بس کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ بار بار اس کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور یہاں سے کنٹینٹ اپنا اور پرسنل نوٹس بناتے رہیے۔ آپ جو بھی کیوری ہو آپ فوراً ویڈیوز پر آئی اور ویڈیو کو دیکھ لیجیے، دین پھر اس کے بعد اپنے پرسنل نوٹ کنسٹرکٹ کریں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ حصہ نظم بھی، پھر اس کے بعد ہم اس کا آبجیکٹیو کے اوپر بھی آ جائیں گے۔ اس کے بعد دین انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس جو بی کا حصہ ہے گرامر کا، اس کے بعد جو بھی ہے مکالمہ جات بھی انشاءاللہ کرواؤں گا، تلخیص بھی کرواؤں گا، رسیدیں بھی، وہ ساری آپ کے پاس جو ہے نا چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔